نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قاتل معمر یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل، ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا۔ میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے لائیں؟ کعب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی قدم کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 خادم یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحاوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیث بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحاوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحاوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحاوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحاوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی،
لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحاوا نے کہا اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہیں کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرما اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے، یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحاوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک روز یوحاوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پہلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا رستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی، ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی ہیں اور کشتی کو پٹختی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھے ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہو جاتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحاوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا گری۔ گاڑی آگے نکل گئی، میں قلا بازیاں کھاتی رہی۔ سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے پیچھے اود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں کبھی ایسی خوفناک آندھی میں بھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحاوا کو آندھی دھکیلتی جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحاوا پہلے نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی تھی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی، یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحاوا اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، وہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی، اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحاوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ ہی کی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحاوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یوحاوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی اوٹ تھی، وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی، اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر آ گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحاوا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحاوا گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ او تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحاوا نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا، تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھیں؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے،
ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یوحوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یوحوا کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں میں اکیلی ہوں، یوحوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحوا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یوحوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یوحوا نے کہا، تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یوحوا نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جرید بن مسیب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یوحوا نے سنی تھیں وہ جرید بن مسیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں ہے، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے قہقہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یوحوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور تک اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحوا کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ شب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، لیس بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا۔ خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے
وہ اسی سے سنو۔ یوحاوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحاوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یوحاوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔